نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو ان کو بٹھا دیں، ساتھ بچوں کو ساتھ بٹھا دیں، یہ شور کر رہے ہیں اس طرح، یہاں بیٹھ جائیں آرام سے کے بچے۔ جی آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، کچھ آپس میں باتیں شیئر کریں گے خواتین سے متعلق، جو اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں لائف گزارنے کے جو عورتوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے اور لڑکوں کو مردوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ آج تک ہم نے کبھی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا۔ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا سٹائل ہے زندگی گزارنے کا، اور اگر کسی میں غلطی دیکھتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم غلط کہاں ہیں، اور جب غلط ہو چکا ہوتا ہے، رزلٹ غلط نکل چکے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج جب ہم پہ آتے ہیں نا تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ایک عورت کو کیا مقام دیتا ہے، ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آخر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں، اللہ نے کیوں بھیجا ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو میں شروع کروں گی اسلام سے پہلے ایک عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کیا سمجھتے تھے عورت کو، کیا سمجھتے ہیں آج، کیا سمجھتے ہیں، چلیں آپ تو ماڈرن ہو گئے نا، عام کانسیپٹ کیا ہے عورت کے لیے، کیا سمجھتے ہیں عورت کو، مشورے لیتے ہیں عورت سے، نہیں، اہم امور پہ مشورے لیے جاتے ہیں، آج کے ماڈرن دور میں پوچھیے کیا کہتے ہیں، عورت میں عقل ہوتی ہے، نہیں کہتے نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہوتی، اچھا کیا یہ سچ ہے، نہیں ہوتی، ہوتی ہے نا، لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ عورت کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، عرب کے معاشرے میں بھی عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹی ہوتے ہی اطلاع ملنے کی دیر ہوتی تھی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو ریپنگ شیٹ منگوائی جاتی ہے، ٹاول منگوائے جاتے ہیں، صابن ہوتا ہے، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں۔ عرب میں یہ نہیں ہوتا تھا، عرب میں صحن میں گھڑا کھودا جاتا تھا، بچہ دنیا میں آ گیا، پتہ چل گیا لڑکی ہو گئی ہے، اسی مٹی میں ڈال کے وہیں بند۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کو نہلانا، کپڑے پہنانا، اس کو سجانا سنوارنا، ایک گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، نہ ماں کچھ کر سکتی تھی، اور اگر باپ نہیں بھی چاہتا تھا تو اس کو یہ کام کرنا پڑتا تھا، کیوں کہ وہ یہ ذلت سہ نہیں پاتا تھا کہ میرے گھر لڑکی ہو گئی۔ یہ عرب معاشرے کا جاہلیت کے زمانے کا دستور تھا، اللہ نے اس مقام سے عورت کو اٹھایا ہے۔ کیسے اٹھایا ہے پتہ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو بیٹی کی پرورش ہے اس کے اوپر جنت، جس کی ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، جو شخص تین بیٹیوں سے آزمایا گیا، پھر اس آزمائش میں وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کی اچھی جگہ شادی کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، جنت۔ تو اللہ نے کیا دی عورت کو، کیا دی گئی، عزت۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ عورت کو عزت دی کس نے ہے، آج ہم عورتوں کو گلا اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا۔ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں نا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنے حق دیے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اب مقصد یہ میرا کہنے کا ہے کہ حق ہمیں مل گئے، شوہر ہمیں نکاح میں لاتا ہے تو کیا سب سے پہلے پے کرتا ہے، مہر، پھر اس کے بعد ساری زندگی کیا کیا دیتا ہے، نان نفقہ۔ کون باہر دھوپوں میں کام کرتا ہے، دھوپ میں کون کام کرتا ہے باہر، مرد، کس کے لیے کرتا ہے، پہلے تو عورت ہے نا، پہلے تو بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، پہلا رشتہ، بالکل دنیا کا پہلا رشتہ جو بنا وہ کون سا رشتہ تھا، میاں بیوی کا، اور بنایا کس لیے اللہ نے عورت کو، مرد کے سکون کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے نا، آپ کو
مجھے اللہ نے کسی کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ مجھے بتائیں، یہ ایک عورت کی عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ عزت ہے نا۔ آپ کو مرد، وہ مرد جس نے معاشرے میں ایک مقام بنانا ہے، ایک جگہ بنانی ہے، حلال کمانا ہے، ایک نسل کو پرورش کرنا ہے، اس کے سکون کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، یہ تو بہت بڑی عزت کی بات ہے نا، ہے نا۔ میں آپ کو کہتی ہوں، آپ جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے سرو کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہوں نا، یہ رسپیکٹ ہمیں اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی کا یہ رشتہ پرسکون ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، زیب و زینت ہوتی ہے، یہ ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ سردیوں میں کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ گرمیوں میں کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ ٹھنڈے، ہلکے پھلکے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تحفظ، پردہ، خوبصورتی۔ اور یہ تینوں چیزیں میاں بیوی کے رشتے میں ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی کو تحفظ دیتا ہے، بیوی شوہر کو تحفظ دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے تحفظ دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی گریڈ ہے کہ ڈی گریڈ کیا گیا؟ یہ عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ ہماری ہماری عزت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خوبصورتی ہے، میاں بیوی خوش ہیں، آپ بتائیں کسی بھی فیملی میں چلے جائیں، جو دو میاں بیوی خوش ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا ہے، جو لڑائیاں کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا ہے۔ جو دو میاں بیوی آپ جناب کر کے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ گھر آ کے بھی ان کا ڈسکس کرتے ہیں، یار اتنے پیار سے بیوی کو بلاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسی بات؟ اور جو ہر وقت لڑیں، ان کے گھر کے آ جانا، یا تو ہر وقت برتن ہی بجتے رہتے ہیں، مزہ تو نہیں آتا نا ایسی جگہوں پہ۔ آپ جائیں، آپ کو چائے کوئی نہ پوچھے، آپ جائیں آپ کو کھانا پوچھنے والا کوئی نہ ہو، آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تحفظ، پھر زینت، خوبصورتی، پھر پردہ۔ یاد رکھیں ہم سب میں عیب ہیں، عورت میں بھی عیب ہیں، مرد میں بھی عیب ہیں۔ تو لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اگر شوہر میں کوئی کمی ہے تو بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کو چھپا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو شوہر کیا کرے گا؟ چھپانی چاہیے۔ وہ کہ ہمارے معاشرے میں سب الٹا پلٹا ہو گیا نا، جو کچھ دین نے سکھایا، لیکن اس میں دین کا تو قصور نہیں ہے نا، قصور تو ہمارا، ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے نہیں سیکھا نا، اللہ نے تو ہمیں بتایا ہے۔ تو آج میں کچھ چیزیں مثالی مرد کی بتاؤں گی، کچھ چیزیں مثالی عورت کی بتاؤں گی، صرف یہ تھوڑی سی اپنی تربیت سمجھ لیں ہماری، یا گائیڈنس ہے کہ چلیں ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ ایک مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے، ایک مثالی شوہر کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سادہ سے الفاظ میں، بہت عام فہم الفاظ میں میری کوشش ہوگی کہ ہمیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو مثالی شوہر کی جو پہلی نشانی ہے نا، کہ وہ جو ہوتا ہے بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوتا ہے، پیار سے رہنے والا، بہترین سلوک کرنے والا شوہر، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و یال کے ساتھ بہتر ہے، اور یاد رکھو میں اپنے اہل و یال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیار سے عائش کہتے تھے، گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے، کام کر دیتے تھے، پیار سے بلاتے تھے، اور صرف ایک کو نہیں، سب بیگمات کے ساتھ اچھا رویہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، سب سے بہترین ان کا رویہ تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور انسان نہیں تھے، ہمارے ہاں کوئی اچھا ہوتا ہے اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک ذہن میں بات رکھیں، ہم الٹا چلتے ہیں نا، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمت ہوتی تو بولتا نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہیں تھا۔ ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پہلوان ہے، اس پہلوان کو کہا تم بھی چلو اسلام قبول کرو، کہتے ٹھیک ہے، دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اگر وہ مان گئے، گر گئے، میں نے ان کو گرا دیا تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے مجھے ہرا دیا میں اسلام لے آؤں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے تو وہ رکانہ اتنا چوڑا تھا نا کہ پیچھے والے لوگوں کو اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے تھے،
وہ اتنا بھاری جسم کا تھا، اتنا اسٹرانگ مین تھا، اللہ کے رسول اس کے آگے کھڑے ہیں اور پیچھے والے لوگوں کو اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی وہ آگے بڑھا لڑنے کے لیے، اس نے ابتدا کی، اللہ کے رسول نے پہلے ہی اس کے وار کرنے سے پہلے اس کو نیچے گرا دیا. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ نہیں ہم دوبارہ لڑیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں کیا کیا آپ نے. وہ حالانکہ مشہور پہلوان تھا، طاقتور تھا. اللہ کے رسول نے کہا چلو پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ. دوبارہ گرا دیا اسی طرح. اس نے کہا میں نہیں مانتا. تیسری دفعہ بھی گرا دیا. لوگوں نے کہا اب مان جاؤ ہار، 3 دفعہ گر گئے ہو. اتنے اسٹرانگ تھے. اگر اتنا اسٹرانگ آدمی گھر میں ان عورتوں کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتا، پیار سے. انجشہ جو تھے ایک صحابی رسول تھے، وہ اونٹوں پہ لے کے جاتے تھے، مہار پکڑ کے نا اونٹوں کو لے. تو ایک دفعہ نا تیز تیز اونٹ چلانے لگے. تو اونٹوں میں آپ کو پتہ ہے وہ بڑے سے وہ لکڑی کے کمرے بنے ہوتے ہیں، اس میں عورتیں ہوتی تھیں، عورتوں کو لے کے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انجشہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، یہ کانچ کی آبگینیں ہیں، یا آبگینیں ہیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، کانچ کی چیز ہے، کانچ کی، ان کو آرام سے لے کے جاؤ. ایک ڈبہ ہے جس میں کانچ کے برتن ہے، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ جھٹکے مار مار کے. کانچ کی چیزوں کو کیسے لے کے جاتے ہیں؟ آرام سے لے کے جاتے ہیں. اس کی سائڈوں پہ کپڑا لگاتے ہیں، اندر اخبار لگاتے ہیں، اس پہ گتے رکھتے ہیں نرم نرم، کیا وہ ٹکرا کے گرے نہ، ٹوٹ نہ جائیں. تو اللہ کے رسول نے عورتوں کے بارے میں اتنے پیارے لفظ ادا کیے کہ کانچ کے برتن یا کانچ کی بال چھوٹی چھوٹی نازک نازک سی، احتیاط سے اونٹوں کو لے کے. تو کتنا نرمی کا رویہ تھا نا، پیار سے. تو پہلا جو مثالی شوہر کی پہلی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کے ساتھ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سارے جہان کے ساتھ اچھے ہیں، گھر آ کے بھڑک رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ پہلے جو دروازہ کھلتا ہے تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کا کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، ہمارے میں سے کتنی بیویاں جو شوہر کو دروازہ کھول کے ویلکم کہتی ہیں؟ ہماری طرف سے بھی نہیں ہے نا یہ چیز، ہے نا. سلام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سامان دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں آیا. اور پھر وہ بیچارہ بائک اندر نہیں رکھتا، وہ کھڑا ہوتا ہے انتظار میں، بولے گی تو پھر جانا پڑے گا. کچھ نہیں دہی تو بیچارہ بھول ہی جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک بندے کو ویلکم کرنے کے بجائے ہمارا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر شوہروں کا بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں گھر میں جا کے جو بمباری ہونی ہے پہلے سٹارٹ کر دو، وہ بھی آ کے بھڑکنا شروع کر دے. ہمارے ماحول ایسے ہیں نا. اور یہ کس کا قصور ہے؟ ایک کا قصور ہے کہ دونوں کا قصور ہے؟ دونوں کا قصور، ایک کا نہیں ہے، دونوں کا قصور. پہلی چیز کیا ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے وہ بہترین شوہر ہے. پھر شوہر کی دوسری خوبی ہونی چاہیے آزمائش میں صبر کرنے والا. اگر وہ صبر کرنے والا نہیں ہے نا تو سارے گھر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آئرن مین یا اسٹرانگ مین ہونا، صبر، ظاہر ہے وہ صبر کرے گا تو عورتوں میں ہمت رہے گی. ٹھیک ہے. تو صبر کرنے والا. ترمذی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں سے آزمایا گیا اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بیٹیاں اس شخص کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی. اللہ کیا، اللہ کو کہیں گی کہ میرے باپ کو جہنم میں نہیں بھیجیں. گناہ تو ہوتے ہیں نا ہر انسان سے، لیکن یہ اچھی پرورش کی ہوئی بیٹیاں جو ہیں یہ کھڑی ہو جائیں گی باپ کے آگے کہ میرے باپ کو جہنم میں نہیں ڈالیں. کتنا بڑا درجہ. ٹھیک ہے. کس چیز پہ؟ صبر. ایک کسی کی 4 بیٹیاں، کسی کی 6 بیٹیاں، کسی کی 8 ہوتی ہیں نا بیٹیاں. تو جو ان پہ صبر کرتا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، صبر سے ان آزمائشوں سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ جہنم کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. بہت بڑا درجہ ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر جو اگلی خوبی ہونی چاہیے شوہر میں، بیوی کو معاف کر دینے والا، نرمی اختیار کرنے والا، خیر و بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا، یعنی یہ بہترین شخص ہوتا ہے. نرمی کیا ہے؟ گھر میں انٹر ہوئے، پیار سے بات کی. درگزر کیا؟ ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہوتا ہر وقت پرفیکٹ ہو گھر، ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوتا. کبھی سالن جل جاتا ہے، کبھی کھانا نہیں تیار ہوتا، کبھی گھر میں کوئی چیز سمٹی ہوئی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سمیٹ دیتے تھے. وہ گھر آتے تھے نا، وہ گھر کو خود ہی سمیٹ دیتے تھے. کوئی چیز بکھری ہوئی ہے، کوئی چیز گری ہوئی ہے، اٹھا دیتے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے.
تو نرمی، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو درگزر کرنا، اگنور کر دینا، چلو کوئی نہیں، بچوں میں کھپی ہوئی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگنور کر دینے والا، نرمی کرنے والا. جی. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب اس کے معاملہ درپیش آتا ہے تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اور عورتوں کے معاملے میں خیر و بھلائی کو قبول کرو. یاد رکھو عورتیں جو ہیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، پسلی سے پیدا کی، اگر ان کو سیدھا کرو گے تو یہ توڑ بیٹھو گے، اور ویسے ہی چھوڑے گے تو یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. نرمی کا معاملہ کرو، ان کے حق میں خیر و بھلائی کی بات کو قبول کر لو. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ برائی نہیں ہے عورت کی، اس کی نیچر ہے، اس میں کرو ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نزاکت بھی ہے، اس میں مولڈ ہونے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن اگر آپ کسی کرو چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ویسے چھوڑیں گے تو ٹیڑھی رہے گی. مقصد کیا؟ اس کی تربیت کرتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں نرمی سے، چلو کوئی نہیں آئندہ ٹھیک کر لینا، اور جب وہ اچھا کام کرے اس کی تعریف کر دینا. آپ کو پتہ تعریف کرنا کتنی بڑی بات ہے؟ آپ کو پتہ تعریف کرنے کی کتنی طاقت ہے؟ آپ کے شوہر سارا دن گرمی میں پھرتے رہتے ہیں، کبھی کہیں کہ آپ جو کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دیں، کبھی کہا ایسے شوہر کو؟ گھر والوں کو، بھائیوں کو، ابو کو، ابو آپ بڑی محنت کرتے ہیں، یا بھائیوں کو کہو بھی تم بڑی محنت کر کے لاتے ہو، یا شوہروں کو ایسا جملہ بولا ہو کہ آپ سارا دن کھپتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ہم ایسا حوصلہ نہیں بڑھاتے، ہمیں گیلا ہی رہتا ہے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے اندر لڑائیوں کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بے امن رہ رہے ہیں نا، امن نہیں ہمارے گھروں میں، یہ وجہ ہے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو شوہر جو اس کی حق بات کو، بھلائی کی بات کو قبول کر لے، جی اس میں اچھائی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، زبان کی تیز ہے مگر کھانا اچھا بنا لیتی، چلو کھانا اتنا اچھا نہیں بناتی لیکن زبان کی بھی تیز نہیں ہے، تو کچھ بھلائی اس کے اندر سے ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلی جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خرچ کرنا، کئی لوگوں کو دیکھا ہے خود غرضی سے آئیں گے، اپنا کھایا پیا نکل گئے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، اپنا کھانا، اپنی چیزوں کا خیال، اپنی، لیکن ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے. آج کے دور میں بھی خواتین کی چیزیں زیادہ بنتی ہیں. عید پہ بھی شاپنگ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ خواتین کی زیادہ ہوتی ہے. مردوں کی آپ دیکھیں ان کی الماری میں وہی 2 سوٹ ٹنگے ہوں گے، 3 ہوں گے، پچھلی عید والا چلا لوں گا، لیکن ہمارا کبھی بھی پچھلی عید والا سوٹ نہیں چلتا. کبھی چلتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ ایون کہ اگر چھوٹی عید پہ سوٹ بنوایا ہے اور اگر شوہر کہہ دے کہ بڑی عید پہ وہی پہن لو وہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے، وہ ہم کیسے پہن لیں؟ وہ میں فلاں کی شادی پہ پہن دی، پورا خاندان دیکھ چکا، اب تو نہیں میں وہ پہنتی. لیکن شوہر بیچارے وہی کلف لگا کے، وہی دھلو کے، ڈرائی کلین کرا کے وہی پہن لیں گے، ٹھیک ہے. شوہر جو اچھا شوہر کیا ہے؟ جو خرچ کرنے والا اپنے اہل و عیال، ٹھیک ہے. ابو مسعود انصاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی کا اپنے بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے. صدقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہم خالص اللہ کے لیے دیتے ہیں نا، تو جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے نا وہ صدقہ ہے، یعنی اس کا اعزاز ہے. حالانکہ وہ اپنی فیملی پہ خرچ کر رہا ہے پھر بھی اس کو اعزاز ملتا ہے کہ وہ صدقے کے درجے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر 5ویں خوبی ایک شوہر میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے. یہاں پہ ایک بڑا ایشو ہے، جو شوہر بیوی کے ساتھ کام کرائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہنس رہی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں کام، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس کو باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، خوش نہیں ہوتے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بہو خوش ہیں، وہ بغیرت ہے. ہاں جی، بیوی کے کام، بیوی کے کام. حالانکہ بیوی کے کام کرنا کیا برائی ہے؟ ہمارے جو بابو تھے نا، ان کے دادا تھے، وہ کرتے تھے. جی تو اچھی بات ہے نا. ہم تو اللہ کے رسول کی مثال دیں گے. میرے ابو اور انہیں چھیڑتے تھے، صوفی صاحب کیا کر رہے ہو؟ جی وہ بہن تھی ان کی، جی جی پھوپھی کے بہن بھائی تھے، جی جی، وہ کہتے تھے کہ تیرے بابو کیا کر رہے؟ بابو نا
جان کے لیے نا پراٹھا بنا رہے تھے, انڈا بنا رہے تھے, چائے دے رہے تھے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا پیارا ریلیشن ہے نا کہ بیوی کے لیے پراٹھا بنا رہے ہیں, بیوی کے لیے آملیٹ بنا رہے ہیں, کتنا پیارا. اچھا آپ کو خود سن کے مزہ نہیں آتا میرے ہسبینڈ کبھی یہ کریں؟ اب میرے تو کرتے نہیں تو دوسری کے کیوں کریں؟ اگر پانی مانگ لیں ابھی چل پہ چل, ہاں اٹھ کے لے لے, خود ہی لے لو, بلکہ مجھ سے مانگا گناہ سمجھتے ہیں نا شوہر سے کہنا. اللہ کے رسول جو تھے وہ آٹا گوندھ دیتے تھے. اب آٹا تو بالکل عورتوں کا کام ہے گوندنا, وہ آٹا گوندھ دیتے تھے. اپنا جوتا ٹوٹا ہوا خود سی لیتے تھے, کپڑے ادھڑے ہوئے خود سی لیتے تھے. ٹھیک ہے, کتنی بڑی بات ہے جب وہ اللہ کے رسول ہو کر. اچھا اللہ کے رسول فارغ رہتے تھے جو وہ یہ کام کرتے تھے؟ جنگیں ہوئی, غزوات ہوئے, تبلیغ کے لیے جانا, مہینوں کا سفر طے کرنا, فارغ تو نہیں رہتے تھے. مہینوں مہینوں گھر نہیں ہوتے تھے بعض اوقات, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے گھر ہوتے تھے, کام کرا دیتے تھے ساتھ. ہاں کیا امہات المومنین کہتی ہیں اذان ہوتی تھی نا سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو کام کروا لینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اور یہ سنت ہے. اگر کوئی کرتا ہے, اگر آپ کسی کو کرتے دیکھیں تو خوش ہوا کریں اس کو. ہم اصل میں وہی بات پھر میں کہوں گی, میرا شوہر نہیں کرتا نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا کیسے کر لے باتیں سنانی. اور یہ باتیں سننے کی وجہ سے کئی شوہر نہیں کرتے, چھپ چھپ کے بیچارے ایک دو کام کر دیتے ہیں. کبھی فیڈر بنا دیا, وہ بھی ادھر سے چھپ ادھر سے چھپ, تو دنوں کو دیکھنا لے, کوئی دیکھ نہ لے. دیکھے گا تو اچھا دیکھتی ہے اگر کوئی. ہمارے داماد کریں تو پھر تو بڑا مزہ آتا ہے, اے میری بیٹی کو بڑا سکھ دیا ہوا ہے, اس کو تو یہ کام ہلنے نہیں بیٹے دیتا, کریں تو برا جگاتا نہیں, لگتا ہے, اس کو رات کو جگاتا نہیں ہے. بیٹی کے لیے خوش ہوتے ہیں, بہو کے لیے بہو کے لڑکیوں. لیے سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر خوش اخلاق ہونا شوہر کا ضروری ہے. ٹھیک ہے, پیار سے بولنے والا, نرمی سے بولنے والا, خوش اخلاقی سے. ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں, ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, فون بند ہوا ساتھ ہی ٹون چینج ہو جاتی ہے, مردوں کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, ڈانٹنا شروع کر دیتے. عورتوں کی بھی یہی ہوتی ہے, پھر عورتوں کی ظاہر مزاج بن گئے نا دونوں کے, اس میں دونوں کا قصور ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی مجھے ایک سنا دے تو میں آگے سے کیا کرتی ہوں؟ اگر شوہر سنا دیتا ہے ایک تو میں کیا کرتی ہوں؟ چپ کر کے آرام سے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ آگے سے؟ کوئی نہیں سکتا مجھے کوئی کیا ایک ہوا. سنائے, کم از کم 10 تو میرا فرض ہے سنانا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میرے سے متھا لگایا اس نے, میں بتاؤں گی. اس کے بعد کھانا نہیں ملتا شوہر کو, 10 منٹ بعد کھانا, غصہ ختم ہو جاتا ہے, پھر میری باری شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہ اچھی مثال تو نہیں ہے نا. پھر میاں بیوی کا رشتہ کیا رہ گیا؟ مثالی رشتہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے نرمی, پیار, خوش اخلاقی. مہمان آئیں, شوہر کے گھر والے آئیں, خوش اخلاقی کا مظاہرہ, اس کی عزت ہے. آپ کے گھر والے آئیں, اس کی عزت ہے. ٹھیک ہے, خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا. پھر غصہ نہ کرنے والا شوہر مثالی شوہر ہوتا ہے. نمک تیز ہو گیا, نمک کم ہو گیا, کھانا جل گیا, روٹی نہیں پکی, کھانا نہیں لگا, برتن پورے نہیں رکھے, پانی نہیں رکھا, ان باتوں پہ جھگڑ جھگڑ کے اپنی زندگی تباہ کر دی. کیا فائدہ ان باتوں پہ غصہ کرنے میں؟ انسان کو, شوہر کو خاص طور پہ اپنی بیوی کے لیے تھوڑا سا صبر, درگزر, کوئی بات نہیں چلو میں لے آتا ہوں, ایک چیز تم پکڑ لو ایک میں پکڑ لیتا ہوں, غصہ نہ کریں, خام خواہ کا غصہ. اچھا کئی لوگ اپنی شان سمجھتے ہیں غصہ کرنا, شاید ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے رکھو, بیوی سر چڑھ جائے گی. اصل وجہ یہاں سے شروع ہوتی ہماری ہے, تربیت ہے نا, جو ہم ہماری تربیت دیتے یہاں سے ہیں ہوتی ہے نا. پھر وہی دیکھتے ہیں, پھر گھر اجڑ جاتے ہیں. آج کل کی لڑکیاں کہاں برداشت کرتی ہیں مجھے بتائیں؟ جو ہماری ماؤں نے برداشت کیے ہیں اپنے شوہر کے نہیں رویے, کرتی, آج کی لڑکیاں کرتی ہیں نہیں برداشت؟ کرتی. سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جرگے بیٹھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جرگے کے بعد کبھی دیکھا امن ہو گیا؟ جرگوں کے بعد کبھی امن دیکھا؟ میں کہتی ہوں مثالی عورت ایسی ہونی چاہیے کبھی جرگہ بیٹھنے ہی نہ دے. اگر آپ کے شوہر میں کوئی خامی ہے بھی تو عورت کو چاہیے نا تھوڑا ہینڈل کر لے. اور آپ کو پتہ ہے یہ صلاحیت اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے. عورت کے اندر بہت پاور ہے, عورت کے آنسوؤں میں بہت پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے, وہ 6 فٹ کے مرد کو سیدھا کر کے رکھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکمت, پیار. آپ اپنی بات منوانا چاہیں منواتی ہیں کہ نہیں منواتی؟ میں نے مارکیٹ جانا ہے, مجھے کون ہے جو روک سکتا ہے؟ بتائیں مجھے.
نہیں روک سکتا. اگر میں نے سوٹ بنوانا ہے تو کون روک سکتا ہے مجھے؟ ضرورت ہے کسی کی. جب ہم اپنی یہ باتیں منوا سکتے ہیں تو گھر کے ماحول کو بھی ہم اچھا کر سکتی ہیں پازیٹیو طریقے سے رہ کر. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی نقصے نکالتے تھے؟ جو پکا ہوا کھا لیا, نہیں پسند آیا چھوڑ دیا, لیکن بولتے نہیں تھے کہ یہ کیسا بنایا. ایک دن بیگمات کے گھر گئے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, ظاہر ہر طرح کے حالات آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہا کچھ کھانے کو ہے, کچھ کھانے کو ہے, کچھ کھانے کو ہے. ایک بیگم نے کہا سرکہ ہے. کہاں لے آؤ؟ سرکہ رکھا کولی میں, روٹی ڈپ کر کے کھا رہے ہیں. کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی ہے آپ نے؟ کھٹا ہوتا ہے, نہیں کھائی جاتی روٹی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سرکہ, واہ کیا 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 سالن ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سالن ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول کو ذائقہ نہیں آ رہا تھا سرکے کا؟ اس بات کا مقصد کیا تھا؟ نرمی. اس بات کا مقصد کیا تھا؟ اگنور کرنا, کوئی نہیں ہے چیز تو جو ہے اسی پہ خوش ہو جانا. کتنا پیارا ماحول بن جاتا ہے نا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سجدے کی اگر کسی کو اپنے علاوہ اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اجازت نہیں ہے, سجدہ کرنا نہیں ہے. لیکن اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا کیا مقصد ہے کہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہے, اس کی عزت ہے. ایک عورت شادی کے بعد پوری زندگی کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ شوہر کے ساتھ. کہ اللہ نے کہا عورت کو جاؤ کما کے لاؤ اور بچوں کو کھلاؤ, کسی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہے کسی عورت کی ذمہ داری؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے یہ کام کس کو دیا؟ شوہر کو دیا. یہ جو جتنے فیملی میٹر میں جھگڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلا جھگڑا نان نفقے پہ ہوتا ہے. عدالت سے بھی کیا چیز لی جاتی ہے؟ نان نفقہ. شوہر کو اگر پکڑا جاتا ہے کس چیز پہ پکڑا جاتا ہے؟ بچوں کا خرچہ دے. تو یہ ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے, اور وہ قوام ہے. قوام کا مطلب ایک درجہ اوپر ہے عورت سے, اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے. آپ بازاروں میں جاتی ہوں گی, آپ کبھی غور کیجیے گا, ان دکانداروں کو دیکھیے گا, یہ جو ریڑے کھینچتے ہیں, جو چمچیاں چلاتے ہیں, جو رکشوں میں ہوتے ہیں, یہ سب عورتیں ہوتی ہیں کہ مرد ہوتے ہیں؟ یہ سب کون ہوتے ہیں؟ آپ کو ترس نہیں آتا ان کو دیکھ کر کہ یہ اتنی اسٹرگل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا. ایک شخص کو اپنی روٹی کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, ایک روٹی کمانا. یہ جتنی محنت ہے, اس نے بل دینے, اس نے کرائے دینے, اس نے گھر کے خرچے, بچوں کی تعلیم, بیوی کے اوپر خرچ, اور آپ نوٹ کیجئے گا اپنے اوپر وہ بہت کم لگاتے ہیں, بہت کم. یہ آپ خود اس چیز کی گواہی دیں گے. ہم اپنے آس پاس کی زندگیوں میں دیکھیں, سب سے کم اپنے اوپر خرچ کریں. اب مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ شوہروں کی تو ہم نے سن لی, میں نے ویسے ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ مثالی بیوی ہونی کیسی چاہیے. تھوڑی سی اور ڈیفینیشن کروں گی. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو. عموماً جو کہا ہے کنوارے مرد جو کنواری عورتوں سے نکاح کرو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیوہ ہے یا ڈیورسی ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے. عام طور پہ کہا گیا کنواری عورتوں سے شادی کرو, کیونکہ وہ شیریں گفتار ہوتی ہیں. شیریں گفتار کس کو کہتے ہیں؟ میٹھی زبان والی, میٹھا بولنے والی, مٹھاس والی, جن کو بولتی ہیں منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خوش گفتار. ٹھیک ہے. میٹھی زبان, میٹھی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں, شوہر کے دل کو لبھانے والی ہوتی ہیں. کس کے دل کو لبھاتی ہیں؟ شوہر کے دل کو لبھانے والی, خوش مزاج, قناعت پسند, اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی. ایسی عورتوں سے شادی کرو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں, کیا ہم ایسی عورتیں ہیں. ہماری زبان میٹھی ہے, پہلے تو زبان پہ آ جائیں. ہماری گھروں میں زبانیں میٹھی ہیں سب کی. میجورٹی کی زبان کیا ہے؟ آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. عام طور پہ ہم لوگ اتنا تلخ نہیں ہوتے. تلخ کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے معاملات اپنے شوہروں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں, تبھی جھگڑا ہوتا ہے نا. اس وقت ہماری زبانیں کیا بول رہی ہوتی؟ ہم غصہ کرتی ہیں, ہم جواب دیتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں, تو وہ شوہر کے دل کو. اچھا ایک میں آپ کو بات دوں, ٹینشن ختم کرنے کے لیے زبان اہم کردار ادا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے شوہر نے آ کے ایک بات کی ہے,
آپ کو پتا 10 منٹ بعد اس کا غصہ ختم ہو جانا ہے، تو صرف آپ کے پاس 10 منٹ کی آزمائش ہے. اس 10 منٹ میں آپ کیا اچھا کر سکتی ہیں؟ اس 10 منٹ میں کیا اچھا کر سکتی ہیں؟ 10 منٹ کی آزمائش ہے نا، 10 منٹ بعد میں ٹھیک ہو جانا ہے. اس 10 منٹ میں آپ کایا پلٹ سکتی ہیں اپنے گھر کی. آپ شوہر کی غصے پہ خاموش ہو جائیں، جو سب سے مشکل ہے. سب سے مشکل ہے، شوہر نے بات کی اور یہ ہو نہیں سکتا میں چپ کر دوں. تم وہاں کیوں گئی تھی؟ اب تو جواب دینا فرض ہو گیا. اور پھر میں نے سیدھے طریقے سے نہیں بتانا کہ یہ وجہ تھی، کیوں میرا جانا منع ہے، الٹے طریقے سے جواب دینا. اس سے کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھ جائے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے میٹھی زبان، اور اس زبان سے سارے جھگڑے عورت آرام سے ختم کر سکتی. پیار سے بولیں، آپ کو برا لگا، سوری، مگر میں اس وجہ سے گئی تھی، انہوں نے کال کی تھی، مجھے جانا پڑا. جب آپ اپنا جو لیول ہے نا، کیا کہتے ہیں، غصے کا لیول کم کریں گے نا، شوہر کا آٹومیٹک کم ہو جائے. لیکن جس اسپیڈ سے وہ بولے اگر میں بولوں گی تو کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھ جائے گا. اور اس کا سب سے زیادہ اثر کس پہ ہوتا ہے؟ بچوں پہ. نسل خراب ہوتی ہے. شیطان نا، اس نے پانی پہ اپنا تخت بچھایا ہوا ہے، ابلیس جو ہے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ جب سے پیدا ہوا اس نے زندگی کی مہلت مانگی ہے قیامت تک. اور مہلت مانگی کیوں ہے؟ اس نے اچھے کام کرنے کے لیے نہیں مانگی. اس نے کہا میں آدم اور اس کے بچوں کو جتنے بھی میرے ہاتھ لگے میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں نے تو جانا ہے، ان کو لے کے جاؤں گا. تو اس نے اپنا تخت پانی پہ بچھایا ہوا ہے. وہ روز رپورٹنگ سنتا ہے لوگوں کی، جو اس کے چیلے چانٹے پھر رہے ہیں نا ہمارے بیچ میں. ان سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کام کیا، آج کیا کر کے آئے، وہ رپورٹ لیتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں نے آج جھگڑا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے آج خیانت کروائی، کہتے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک شخص کہتا ہے میں نے آج چوری کروائی، کہتے تو نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک شخص آتا ہے میں نے، وہ جو چیلے اس کے آ کے اطلاع دیتے ہیں. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے آج میں 2 میاں بیوی کے بیچ میں بیٹھا اور طلاق کرا کے اٹھا. جب تک میں اٹھا نہیں، جب تک اس نے وہ لفظ بول نہیں دیے طلاق کے، وہ ابلیس اپنے تخت سے اٹھتا اس کو سینے سے لگا لیتا. تو نے صحیح کام کیا، تو نے صحیح کام کیا، تو لڑا کر آیا. کیوں؟ 2 بھائی لڑے نا تو 2 بھائی لڑتے ہیں، 2 بہنیں لڑیں تو 2 بہنوں کی لڑائی ہوتی ہے. 2 میاں بیوی جب لڑتے ہیں نا، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. طلاقی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ملتے ہیں وہ لوگ واپس دوبارہ؟ کبھی بھی نہیں ملتے. تو شیطان اس بندے، اس چیلے کو، اپنے وہ جو ابلیس کا چیلا تو اس کو سینے سے لگاتا ہے. تو نے بہترین کام کیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نرم گفتار. پھر قناعت پسند. قناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو لائے شکر. جو چیز لائے، ان کے ہاتھ سے آپ نے پیکٹ پکڑے، یہ نہ چیک کریں کیا کیا نہیں آیا. جو آیا اس پہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر شوہر کا شکریہ ادا کریں، اس کے ہاتھ سے پیار سے چیزیں پکڑیں، اس کو بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں. وہ کما کے لایا، وزن اٹھا کے لایا. کبھی تربوز خریدا آپ نے؟ خود بازار سے تربوز خریدا اور گھر تک پیدل لائی ہیں؟ اکثر ہم عورتیں کیوں تربوز نہیں خریدتی؟ اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا. اور تربوز خریدیں گے تو پھر رکشا کرائیں گے ساتھ. تو شوہر کتنا کتنا وزن اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی نوٹ کیا؟ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو بیٹھ لینے دیں. پھر اس کے بعد اس کو بتائیں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ اس مال میں برکت دے، آپ کا بہت شکریہ. اس کا شکریہ میں نہیں سمجھتی، میں نے نہیں دیکھا کسی بیوی کو اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتا. کیسے ہی ہے شکریہ ادا کرتے سنا آپ نے؟ کوئی بیگم کہتی ہے میرے میاں بڑے اچھے ہیں، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں. ہمیں گلے آتے ہیں، کچھ نہیں لاتے، یہ 2 چیزیں لا کے مار دی، بس یہ اس سے چلے گا، یہ کھانا پورا ہوگا، وہ بھی نہیں لائے، وہ بھی نہیں لائے، وہ بھی نہیں. اس کو دیکھو وہ ساتھ والی کا میاں کیسے اس کا گھر بھر دیا، اس کی فریجیں بھری ہوئی، اس کی یہ، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے گھر کی بربادی کر دی. کناد. کناد کیا ہے؟ جو چیز ملی ہے اس پہ صبر اور شکر کیا جائے. بچوں کو کہا جائے کوئی بات نہیں، اس عید پہ کپڑے نہیں بنے، اگلی پہ بن جائیں گے، ابھی بابا کے حالات نہیں ہیں، ابھی ہمارے حالات نہیں ہیں. تو بچے بھی صابر پیدا ہوں گے. جب بچے دیکھتے ہیں نا ہماری ماں تو ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو بچوں میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ناشکری. وہی چیز بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ پودے ہم خود لگا رہے ہیں، اس کا پھل ہم ہی نے کھانا ہے. یہ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، یہ وہ پودے بن رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ وہی کچھ ریٹرن کریں گے ہمیں. ٹھیک ہے.
تو قناعت پسندی، پھر زیادہ اولاد پیدا کرنے والی. ہمارے یہاں یہ بھی ایشو ہے، 2 بچے بہت ہیں، 3 بہت ہیں، بس نہیں پالے جاتے، اولاد نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. چلیں وہ تو قسمت ہے جس کے 2 ہیں 3 ہیں، ٹھیک ہے. ظلم کیا کرتی ہیں، 4 کے بعد سے ابور کروا دیتی ہیں، مار ہی دیتی ہیں، ختم کروا دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں. کیا مجھے بتائیں گناہ نہیں ہے؟ قتل گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ کہو کہ میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی. اس بات پہ بیعت لیا کرتے تھے، میں چوری نہیں کروں گی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گی، اپنی اولاد کو بالکل نہیں ماروں گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وہ گناہ ہے. قناعت سے ہٹ کر یہ چیزیں، زیادہ اولاد پیدا کرنی ہے، جتنی نصیب میں وہ تو ملے گی. آپ جتنی مرضی روک لگا لیں، جتنا مرضی آپ احتیاطیں کر لیں، جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے، وہ روح آ کے رہے گی. کئی لوگوں دیکھیں سارا کچھ کر لیتے ہیں پھر بھی وہ بچے آ جاتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ قتل لکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے. اب یہ رشتہ جب ہمارا میاں بیوی کا اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، یہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے ایک دم بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اثر ایک شخص کی فوتگی کا اس کے بچوں سے بھی زیادہ اس کی بیوی کو ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں نا یہ لوگ، ہر خوشی غم کے ساتھی ہوتے ہیں، ہر موقع محل میں ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں نا سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، لیکن جو امی ابو ہوتے ہیں ان کا ایک روم ہوتا ہے، وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، کبھی ایک بچے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی پوتے پوتیوں کی، کبھی نواسوں کی، کبھی کس کی کبھی کس کی. ایک دم سے وہ روم خالی ہو جاتا ہے. چاہے وہ عورت بیوہ ہو یا شوہر اکیلا رہ جائے، دونوں کے لیے وہ ٹائم انتہائی مشکل، بہت مشکل ہوتا ہے. اور بیوہ کا درد تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم جان ہی نہیں سکتے کبھی کسی کا. ٹھیک ہے نا، وہ تو بیوہ یا خود بتا سکتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اب اس بیوہ کو کچھ ایسے معاملات بتائے ہیں اسلام نے کہ جب اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا. 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے کسی بھی میت کا. صرف بیوہ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن منا سکتے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اس کے لیے پابندیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ زینت نہیں اختیار کرے گی، زیب و زینت والی چیزیں نہیں پہنے گی، میں یہ اپنے چہرے کو نہیں سجائے گی، چوڑیاں شوڑیاں نہیں پہنے گی، نئے لباس، یہ اس طرح کی چیزیں. سوگ عرب کے معاشرے میں جو سوگ ہوتا تھا نا، یہ 2 سال کا ہوتا تھا، بعض جگہوں پہ 1 سال کا ہوتا تھا. وہ ایک عورت کو خیمے میں بند کر دیتے تھے، اس میں ہی رہتی تھی، نہ کپڑے بدلنا نہ کچھ، بس کھانا دے دینا. پورا سال وہ اس کے اندر بند رہتی تھی، پورا سال. آپ امیجن کریں ایک عورت قیدی بن گئی نا، اس بیچاری کا کیا قصور، اس کا شوہر بھی گیا اور وہ قید بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیتے تھے. وہ سال کا ٹائم پیریڈ کم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دیا گیا. پہلی بات، اس 4 مہینے 10 دن میں سوگ کا ایک مقصد ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نسل کی حفاظت کرتا ہے. نسل کی حفاظت کے لیے یہ 4 مہینے 10 دن دیے گئے کہ ویٹ کریں. پریگنینسی ہے، نہیں شو ہو رہی ہے، اچانک شو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو عورت پریگننٹ ہے اور بیوہ ہو گئی ہے، جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، چاہے اگلے دن اس کی ڈیلیوری ہو گئی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن عموماً جو ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے. طلاق یافتہ کی 3 توہر ہے، کھلا لینے والے کی 1 مہینہ. ٹھیک ہے، تینوں کا ڈفرینٹ ہے یہ. تو اس حالت میں لوگوں نے، ہم نے اب ایک رسم بنائی ہے، شوہر فوت ہو گیا، بیوی کو دیکھنے نہیں دینا، تم نامحرم ہو گئی ہو، اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنے دیتے. بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، وہ تمہارے لیے اب انجان ہو گئی. آپ نے کہاں پڑھ لیا؟ یہ کبھی سنا ایسا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسا؟ ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا، یہ ہم نے خود بنائی ہے بات. اگر وہ نامحرم ہو گئی تو پھر تو اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے. بیوی کو ملتا ہے حصہ؟ بیوی کس حیثیت سے لیتی ہے وراثت میں حصہ؟ بیوی کی حیثیت سے لیتی ہے نا، بچوں کی ماں کی حیثیت سے لیتی ہے. تو یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور بیوی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، ٹچ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. ایون کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل میت والا جو سلسلہ وہ بھی کر سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے. یہ بات نہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. پھر عدت کس کے لیے گزار رہی ہے؟ 4 ماہ 10 دن کس کا شوق منا رہی ہے اگر نکاح ہی ٹوٹ گیا تو؟ خود سوچیں نا، وہ کس کے لیے 4 مہینے 10 دن بیٹھی رہی؟ ٹھیک ہے جی، لوگوں نے بنائی ہیں اور لوگوں کے پاس اس کی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، ان بدعتوں کی کوئی دلیل نہیں. وہ 4 ماہ 10 دن اسی شوہر کے نام پہ بیٹھے. تو یہ بدعتیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے خود مشکل پیدا کرتی ہیں. دیکھیں آج اس پہ یہ وقت ہے، کل میرے پہ، ہم بھی پھر اسی مشکل میں. تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق کی جائے، ان چیزوں کے بارے میں سوچا سمجھا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا کرے. جو باتیں ہم بھولے ہوئے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، وہ راستے ہمیں سجھا دے کہ ہم دین سیکھیں. اتنا خوبصورت رشتہ، اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا رشتہ، ہم نے اس کو کتنا خراب کر دیا. زندہ رہتے ہیں تب بھی چڑچڑے رہتے ہیں، اور فوجی کے بعد اور طرح سے تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے راستوں کو آسان کر دے. جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی مشکلیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ دے. ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے لیے ہمارے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی تمام بچتی خطاؤں کو معاف کر دیں. جن کے لیے آج آپ سب یہاں دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائیں، ان کی آگے کی منزلیں آسان کریں، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کریں. ان کی بیوہ کو صبر عطا کریں جو اس مشکل ٹائم سے گزر رہی ہیں، اور ابھی بھی ان کے لیے پتہ نہیں کتنی مشکلات کھڑی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.